خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کے تعاون کا منتظر ہوں اور آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے شکر گزار بھی ہوں۔ اس وقت N154 جنوبی پنجاب کی یہ سیٹ ہے، ڈسٹرکٹ لودھرا سے سیٹ کا تعلق ہے، اور یہاں پر عبد الرحمان خان کانجو صاحب اور رانا فراز رون صاحب کے درمیان مقابلہ تھا، اور یہاں پر N154 جو ہے وہ رانا فراز رون صاحب جو تھے وہ 8 فروری کو یہاں سے جیت گئے تھے۔ دوبارہ گنتی کے معاملات ہوئے اور اس میں عبد الرحمان خان کانجو صاحب جو تھے وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں جیت گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ریٹ دائر کی گئی بھاولپور بینچ میں، پھر ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر کچھ فیصلے کے بعد جو تھے وہ رانا فراز رون صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی بیک ہسٹری پہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اس سیٹ کو جیتنا بہت مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ الیکشن سے پہلے یہ بات بہت ہر زبان پر عام تھی کہ PP 225 اور 26 تو آپ جیت جائیں گے، لیکن N154 جیتنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ یہ بات ہر زبان پر عام تھی، اور شاید یہ لوگ سوچ بھی رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جب الیکشن ڈے آیا اور میں اس وقت RO دفتر میں موجود تھا، تو وہاں کی سچویشن اور جس طریقے سے ووٹ کی کاؤنٹنگ کا ایک سلسلہ شروع تھا، تو آپ کو کچھ چیزوں کا اندازہ کچھ پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت رانا فراز رون صاحب جو تھے وہ نارملی جیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تو عبد الرحمان خان کانجو صاحب کے لیے یہ ہار کو برداشت کرنا اس لیے بھی کافی مشکل تھا، کیونکہ عبد الرحمان خان کانجو صاحب جو تھے وہ ماضی میں 2 دفعہ ایسے وقت میں جیتے کہ جب کوئی یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو 2013 کی بات کروں تو پورا آزاد پینل جو تھا وہ اس حلقے میں کھڑا تھا، 7 سیٹیں تھیں، 7 کی 7 سیٹیں جو تھیں وہ عبد الرحمان خان کانجو صاحب جو اس وقت آزاد حیثیت میں جیت گئے تھے، اور ترین صاحب کے مقابلے میں صدیق بلوچ صاحب جو تھے وہ جیت گئے تھے، عبد الرحمان خان صاحب خود جیت گئے تھے، اور MP کی تمام سیٹیں جو تھیں وہ بھی جیت گئے تھے۔ تو یہ تصور کرنا ہی بڑا مشکل تھا، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حلقے میں بڑا عروج تھا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر آئی۔ تو یہ اس وقت بھی یہ کرشمہ جو تھا وہ اس حلقے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں بڑی بہترین انداز میں اس وقت بھی بڑا فلیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ان کے مقابلے میں اختر خان کانجو صاحب تھے، اور وہ بھی ان کے مقابلے میں وہ یہاں سے ہار گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ PP 224 جیت گئی تھی اور 25 ہار گئی تھی، اور اسی طرح بہت کم سیٹیں جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر ملی تھی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت مجھے جو ذاتی طور پر لگتی ہے وہ اس وقت کم ہونا شروع ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ کا جو دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور خاص طور پر جب انہوں نے ایک شخص کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی اور مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آئے اور اپنا بیانیے کو کمزور کیا، اور اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت میں جو یہاں اس حلقے کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے تب سے یہ چیزیں اندازہ ہو چکی تھی کہ اب اس حلقے کی سچویشن جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے، اور خاص طور پر وہ ضمنی انتخابات جب عمران خان صاحب کو حکومت سے چلتا کیا، اور اس کے بعد جب ضمنی انتخابات ہوئے اور یہاں پر 2 بڑے نام موجود تھے جو ایک شخص کی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی امداد بھی کر رہے تھے اور کی کمپین بھی کر رہے تھے، عبد الرحمان خان کانجو صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب، اور اس وقت یہاں پر الیکشن ہار جانا، اور تقریباً وہ تمام امیدوار جو اس حلقے میں ان کے یہاں پر کھڑے تھے، صرف ایک رفیع الدین شاہ صاحب جو تھے وہ یہاں سے جیتے تھے، لیکن تقریباً جنوبی پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے مارجن سے یہاں سے جیت حاصل کی تھی۔ تو اب یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، اور اب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ فیصلہ کب تک برقرار رہتا ہے، لیکن اس وقت یہاں پر MNA کی سیٹ جو ہے وہ رانا فراز رون صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی